جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کی اس قید سے نجات عطا فرمائی تو اس قدر حالات دیگر وہ تھے کہ وہ مسلمانوں کو کھانے اور پینے کے لیے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اتنا تک آیا احادیث و تواریخ میں کہ مسلمانوں نے سوکھا ہوا چمڑا اس کو پانی میں ڈال کر چبا کر اپنا پیٹ بھرتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی عظمت کے لیے اللہ قرآن میں فرمایا رضی اللہ ورض عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جس سے مولا راضی ہے پھر ان پہ سختی کیسی ہے؟ دوستوں یہ سختی ظاہر کی سختی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحانی پرورش کرتا ہے، اور اللہ یہی بات اسلام کی روح سے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں روحانیت ہے، اور روحانیت یہ ہے کہ ظاہر میں نہ کوئی بندہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ 1 2 10 نہیں، مولا چاہے تو ہزاروں سال اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، یہ مولا کی قدرت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کے غلاموں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کا اہم جو مضمون ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر طائف کا سفر شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف جاتے ہیں، اب طائف کے سرداروں کے پاس گئے اور آپ نے جا کے اللہ کا پیغام ان سرداروں کے آگے رکھا۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا حوصلہ، یہ نبی کی سیرت سن رہے ہیں، نبی کی زندگی کے معاملات سماعت کر رہے ہیں، یہ میں نہیں، کوئی دنیا کا تاریخ دان بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ رب قدیر بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی زمین کو چھوڑ کر جہاں عرصہ حیات تنگ ہے وہ نکل کر طائف کے ان بازاروں میں اور ان سرداروں کے پاس جا کر رب کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سخت ان پر ناگراں یعنی ناگوار گزرا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، ایک تو یہ تھا نا کہ چلو کوئی پیغام نہ قبول کرے، پھر ساتھ بے عزت بھی کرے، بے عزت بھی کرے، انسلٹ کرے، اور پھر اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ وہاں کے اوباش لونڈوں کو کہا کہ دیکھو یہ آیا ہے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پتھر برساؤ۔ وہ پتھر برسائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، اور آیا حدیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنگ باری ہوئی کہ سرکار کے سر انور پر لگا اور دندان مبارک پر لگا۔ وہ خون جو سرکار کے سر مبارک اور دندان سے نکلا اور نکل کر جسم سے مس ہوتا ہوا حضور کے پیروں میں آ گیا، اور پیر سے آپ کی نالین چپکنے لگی۔ اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کا لہو مبارک جس میں اثر سے باہر آ رہا ہے، اگر تو زمین پر میرے محبوب کا لہو گر گیا اللہ تعالیٰ قیامت تک زمین کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ میرے محبوب کی عظمت کا مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنی ناز برداریاں کرتا ہے، اور دنیا کے بے راہ ربی چلنے والے یہ دنیا پرست سردار ان کو خیال نہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے فرشتے آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ حکم دیجیے، یہ طائف کی وادی ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، ہم زلزلہ ابھی زمین کو حکم دے دے میرا مولا، ہم زمین کو کھول کر ان کو زمین کے اندر داخل کر دیتے ہیں، آپ حکم فرمائیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی برسات برسا دے، ان کو ہلاک و برباد فرما دے۔ اللہ اللہ، اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حوصلہ دیکھیے، ان کی عظمت اور مقام دیکھیے کہ فرماتے ہیں میں دنیا کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، میرے رب نے مجھے رحمت بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں
کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والے آئیں گے۔ تو دوستوں، لوگ نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہیں، اسی مقام پر قرآن نے اس بات کو کون کیا؟ حدیث نے بتایا کہ حضور نے فرمایا میں ان کی نسلوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ دین اسلام میں، اور طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا پھیلا کیونکہ نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی۔ اس لیے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز جب سرکار کی بارگاہ میں جاتا تو میں سرکار کی باتوں کو نوٹ کر لیتا۔ جب میں نوٹ کرنے لگا تو لوگوں نے دیکھا اچھا اس کو زیادہ محبت ہے نبی سے، ہے ہر بات کو نوٹ کرتا ہے۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اچھا بھائی کیا بات ہے، دیکھیں وہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، کبھی انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی محبت کی بات بھی کرتا ہے، کبھی مسکراتا بھی ہے۔ تو دیکھو نا، ہر بات میں تو تم بات نہیں لکھو گے کہ ایک وقت نبی غصے میں ہے تو وہ بھی لکھ رہے ہو، اور جب وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور خوش فہمی میں ہے اس وقت بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ ہاں بات تو صحیح، بدقاض بشریت ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے لکھنا بند کر۔ پھر ایک روز سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مکہ کے لوگ یہ کہتے ہیں، تو کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ کبھی آپ غصے میں ہوتے میں تو لکھ لیتا ہوں، لیکن اب وہ کہتے نہیں غصے کی بات تو نہیں لکھی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ایک صحابی نے کہا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، حج فرض ہے صاحب حیثیت پر، صاحب نصاب پر۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سکوت اختیار کیا، کیا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سکوت اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میری زبان سے نکل گیا کہ ہر سال فرض ہے تو مولا اس کو ہر سال فرض کر دے گا۔ تو گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ زبان رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم کی سورہ محمد، قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد 4 مرتبہ آیا، اس میں سے ایک ہی سورت ہے جس کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی مکی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو 13 سال سخت ترین گزارے، اللہ نے اس صورت میں اس کا خاص ذکر فرمایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صبر کرنے پر اجر عطا فرمایا۔ اور کیا اجر عطا فرمایا کہ میرے محبوب اب مکہ سے نکل جاؤ، ہجرت کر لو اس مقام پر جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر اس مقام جس کو سرکار کے قدموں کی برکت حاصل ہے، جو بیماریوں کا گھر تھا، اللہ یہ محبوب کی عظمت کا کمال دیکھیے کہ سرکار اگر بیمار کو ہاتھ لگا دیں تو شفا ہو جائے۔ قرآن کے تحت ننزل من القرآن ما شفاء رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، کہ اس قرآن میں ہم نے مومنین کے لیے شفا اتاری ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ہاں خسارے میں رہنے والے تو ظالم ہیں جو ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو دوستوں، قرآن کی اورات، قرآن ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن ناطق ہے، اور ایک قرآن وہ ہے کہ جو لفظوں میں بیان ہے۔ ناطق یہ ہے کہ جو آپ کی زبان دہن مبارک سے نکلا، تو جب اور آنکھ میں، بھائی قرآن کب بنا کہ جب رسول نے کہا قرآن ہے تو اللہ نے شفا ڈال دی، ورنہ اللہ کے رسول کی زبان سے نہ نکلتا تو شفا کہاں ہوتی؟ تو شفا تو محمد کی زبان میں ہے، تو زبان سے جب وہ لفظ بن گئے تو اللہ نے لفظوں میں بھی شفا ڈالا۔ تو کمال تو سرکار کی دہن مبارک کا ہے، تو اس دہن سے جب قرآن نکلا تو اللہ نے اس میں شفا فرما دی۔ اور پھر اسی قرآن کی صورت محمد میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، اپنے یاروں کا ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ساتھی ہیں یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں،
ایک پیر کے مرید اسی وقت مرید رہتے ہیں کہ جب ان کے دل میں یہ یاد رکھیے، بہت اہم نقطہ بیان کیا میں نے، علامہ ہمارے طریقت کے امام مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ مرید وہی ہے، مرید وہی ہے، وہ مرشد کے لیے نہیں بلکہ مرید کے لیے وہی بات کرے جو منہ پر کرے، وہی بات اس کی پیٹھ پر کرے، تو وہ مرید کرانے کے لائق ہے۔ اسی طرح مومن وہ ہے کہ جو منہ پر بات کرے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو جب بات کرو تو جو دل میں ہے وہ زبان پر لاؤ، ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر فرمایا کہ یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح ہے نرم مومن، مارکائے حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، مارکائے حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن اس وقت فولاد بن جاتا ہے کہ جب کفر سامنے ہوتا ہے، لیکن جب محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو آپس میں ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو وہ سرکار نے فرمایا کہ اب میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں رواداری قائم کرے، محبت قائم کرے، ورنہ اس میں اتنی سی بات پر اتنی طویل گفتگو ہو جائے گی کہ رات ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں سرکار کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے وہ غلام ہیں کہ جن کی جبینوں کے جو جبین پر نماز کے سجدوں کے نشان ہیں، وہ نشان اللہ تعالیٰ نے زبور میں اور انجیل میں اور تورات میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ یعنی نبی کے غلاموں کو جو جبین آپ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتب میں جو ماضی میں انبیاء پر اتری میری امت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے کتنے مطیع و فرما بردار بندے ہیں۔ یہ مقام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس میں منافقین کا ذکر فرمایا، میں صرف اس پر اتفاق کرتا ہوں اور مسلمانوں کو کہا کہ تم اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو، خاص طور پر جب جہاد کا وقت ہو تو سارے مسلمان دل کھول کر اللہ کے دین کی مدد کرو تاکہ یہ دین دنیا پر غالب آ جائے اور اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ فتح بڑی اہم قرآن کی سورہ ہے۔ سورہ فتح اللہ یہ وہ سورت ہے کہ اس سورت کے متعلق جس میں اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان کا ذکر فرمایا، بس میں دو اس سورت کی اہم بات عرض کر دوں، اور تیسری جو اس میں اہم بات ہے کہ بیعت رضوان بڑا اہم واقعہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو بہت مختصر سے وقت میں عرض کر دوں تاکہ سورہ فتح کا حق ادا ہو جائے کہ سورہ فتح میں اللہ نے بات کیا سمجھائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو بیعت کا حکم دیا، بیعت کا، یہ جو بیعت میں اور آپ آج جمع ہیں، ادھر عوامی سطح کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا، ادھر سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جو بیعت کر چکے ہیں اور بیعت اللہ کے ایک مقرب بندے کے ہاتھ پہ کر چکے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو اس عہد پر قائم رہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نقص انما ینقص علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، کہ جو اس عہد پر قائم رہا وہ بڑے عہد کا قائم رہا، اور جو اس عہد سے پھرا وہ بڑے عہد سے پھرا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ ایک مقام تھا، اس مقام پر بیٹھ کے ایک درخت کے نیچے سرکار دو عالم بیٹھ گئے۔ ایک حدیث کی روایت، دوسری روایت میں کہ 14,000 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے، اس مقام صلح حدیبیہ پر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ کر اللہ کا حکم آیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سرکار کسی ٹیلے پہ بیٹھ جاتے، زمین کے کسی حصے پر بیٹھ جاتے، لیکن کلام خدا کے کلام پر غور و فکر اور تدبر کرنے کا مقام ہے کہ
اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک فرمایا، جیسے میں نے ابھی پچھلے صورتوں میں یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا 16ویں سپارے میں، کہ حضور سے حضرت موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ بتا تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور کے یعنی حضرت موسیٰ کے دانے ہاتھ کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کا ذکر فرمایا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد من اللہ